تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ ہمارے دائیں طرف مبلغ دعوت اسلامی یہ مظفر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میرے دل کی جانب ہمارے نعت خواں بھی تشریف فرما ہیں، الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے الطاف بھائی کے ہی ساتھ ہمارے عمار بھائی بھی تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں اور بہت ساری خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، صبح کا موسم ہے اور صبح کا وقت ہے، تو ہماری صبح بھی ذکر اللہ سے شروع ہونی چاہیے، اور اس پروگرام میں بہت کچھ آپ تک معلومات فراہم کی جاتی ہے، بہت ساری دلچسپ معلومات بھی ہم سب مہمانوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج بھی ایک نیا ٹاپک ہوگا، ایک یونیک ٹاپک ہوگا، اور بہت ساری ڈسکشن بھی ہونی ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ ایک بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، واقعی میں نیکیاں کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ہم بس تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت کریں تو ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ نیکیاں ہمیں نیکیوں کی امپورٹنس، نیکیوں کی اہمیت ہمیں اس دن معلوم ہوگی کہ جس دن میزان قائم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا دن ہوگا، اور اس وقت خوفناک منظر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹی سے، ماں بیٹے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، یعنی عزیز و اقارب کوئی بھی اس وقت کام نہیں آئے گا۔ اس وقت جو ہے وہ نیکیاں ہماری کام آئیں گی، اور نیکیوں کی اہمیت اس وقت ہمیں پتہ چلے گی۔ ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ بندے کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن بس چند نیکیوں کی کمی کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ انسان کے پاس نیکیاں تو ہوں گی، لیکن گناہوں کی کثرت کے سبب وہ جہنم سے قریب کر دیا جائے گا۔ تو ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں، تو اس وقت ہمیں نیکیوں کی اہمیت اور نیکیوں کا اندازہ ہمیں ہوگا۔ جس وقت میزان قائم کیا جائے گا، اس وقت اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت کے بارے میں فرمایا گیا فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ جو ہے نا، وہ عیش و رضامندی والے جو ہے، وہ جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ امن میں ہوگا، وہ عیش میں ہوگا۔ ناظرین اکرام، جس وقت نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس وقت ایک ایک نیکی انسان کے لیے امپورٹنٹ ہوگی۔ آج اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، نیکیاں جو ہے وہ حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ فارمولہ کتنا آسان ہے، ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بھی بنانی چاہیے، اور خوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے تلاوت قرآن کریم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب ادب کے ساتھ، خوب شوق کے ساتھ، خوب محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس پر اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جاری ہے ایک نئی صبح، اور ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے کلام بھی شامل کریں گے، آپ کو کلام بھی سنائیں گے۔ تو آپ کی جو بھی فرمائشیں ہیں، جو بھی آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی کلام سننا چاہتے ہیں، تو وہ یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں جا کر بھی ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ اپنی فرمائش کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آج کا جو ٹاپک ہوگا اس ٹاپک کے حوالے سے بھی جو گفتگو کرنا چاہیں وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے اگر کچھ کلام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کلام کی جانب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھی، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر
ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رحمت کی ہو جائے نظر اب رحمت کی ہو جائے نظر اب رحمت کی ہو جائے نظر اب رحمت عالم ذات تیری ہے رحمت کی ہو جائے نظر اب رحمت عالم ذات تیری ہے تو لجپال کریم ہے آقا تو لجپال کریم ہے آقا تیرے کرم کی آس بڑھی ہے تو لجپال کریم ہے آقا تیرے کرم کی آس بڑھی ہے رحمت کی تیری عطا کا رنگ جدا گے باب کرم ہر وقت کھلا گے تیری عطا کا رنگ جدا گے باب کرم ہر وقت کھلا گے فرش زمین پر عرش بری پر فرش زمین پر عرش زمین پر فرش زمین پر عرش بری پر تیرے کرم کی دھوم مچی گئے تو لجپال صدقہ دے اولاد علی کا میں بھی گدا ہوں تیری گلی کا صدقہ دے اولاد علی کا میں بھی گدا ہوں تیری گلی کا میں محتاج تو میرا داتا میں محتاج تو میرا داتا میں منگتا تو میرا سخی ہے تو لجپال اپنے اویسو بلال کا صدقہ اپنی پیاری آل کا صدقہ بخش مجھے بھی عشق کی دولت بخش مجھے بھی عشق کی دولت تیرے گھر کسی شے کی کمی ہے تو لجپال آنکھوں میں گے جلوے نبی کے ہونٹوں پر ہے گیت نبی کے
نام نبی کے صدقے نیازی، نام نبی کے صدقے نیازی، بگڑی ہوئی ہر بات بنی گئے تو لجپال، کریم گئے آقا تیرے کرم کی آس لگی گئے رحمت کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں فرمائے۔ ناظرین اکرام، انسان کی دو حالات ہوتی ہیں جو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اس کے پاس مال آتا ہے، جب اس کے پاس جاہ و جلال آتا ہے، جب اس کے پاس نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے، تو بندہ نعمتوں کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے کہ وہ غرور کرنے لگتا ہے، پھر غرور پر اتر آتا ہے۔ تو ایک جو مغرورانہ صفت ہے انسان کی، یہ بھی تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ جب بندے کے پاس نعمتوں کی کمی ہونے لگتی ہے، جب بندے کے پاس نعمتیں کم ہونے لگتی ہیں، اس کے پاس منصب نہیں ہوتا، اس کے پاس جاہ و جلال نہیں ہوتا، اس کے پاس دولت کی کمی ہوتی ہے، تو اس وقت ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مایوس ہونا اور مغرور ہونا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا، اور اپنے مال پر، اپنی جاہ و جلال پر تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر آپ کے پاس نعمتوں کی کمی ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا اور مایوس نہیں ہونا، یہ جو صفت ہے یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے پر کس کس طریقے سے ہوتی ہے، یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بندے پر کس انداز میں ہو رہا ہوتا ہے، اور بندہ کس کس طریقے سے اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت ساری گفتگو ہم اپنے مہمانوں سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں مظفر بھائی کی جانب۔ مظفر بھائی، پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہم کچھ لگا سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی وسعت کے حوالے سے کچھ کلام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آج کا جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسی وسیع ہے کہ اس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کی رحمت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اور اس فرمان کو جو ہے برادر اعلیٰ حضرت شعر میں پیش کرتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، کیا بات ہے، سبحان تو نے جب سے سنا دیا یا رب، اللہ۔ آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا سبحان رب۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک ماشاء بندہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اب اس سے ہو گیا گناہ، اب وہ شیطان کی طرح اس کے اندر ڈھٹائے نہیں ہے، اپنے رب کا ہی بندہ ہے، اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے، اور ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ اگر میرا مالک چاہے، اگر اس کی مرضی ہوگی تو مجھے چاہے تو سزا دے دے گناہوں کی، اور چاہے تو معاف کر دے۔ تو جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا، اور بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، مچلتا ہے، اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہاتا ہے، صحیح۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی۔ کیا بات ہے۔ بندہ مچلا ہے، تڑپا ہے، اے اللہ میرا کیا ہوگا، اے مالک و مولا میرا کیا ہوگا۔ ایک عربی کا بھی واقعہ ہے اس طرح سے کہ وہ پریشان تھے، تو ان کو بشارت مل گئی کہ جو بندہ بے قرار ہوتا ہے، اے مالک و مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، تو معاف فرما دے، اب میرا کیا ہوگا۔ تو مچلا ہے تو مچلا ہے کہ رحمت نے
بندھائی ہے، کیا باتیں تیری مجھے کیا باتیں بنائی ہے۔ اور جب کہا عصیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، یا اللہ تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں۔ تو رب کی رحمت کیا جواب دیتی ہے؟ بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں۔ کیا بات، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ بہت بڑا آسرا ہے، بہت بڑا سہارا ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، کیا بات، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ تو عنقریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سورہ اعراف کی پارہ نمبر 9، سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 156 ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو بیان کیا جا رہا ہے، میری رحمت اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں ہر شے، یعنی جو مومن ہے اور جو مومن نہیں بھی ہے وہ بھی، جو مکلف ہے اور جو مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے، ان کو بھی پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہر مومن و غیر مومن پر رحمت الہی اور اس کی نعمتوں کے آثار نمایاں ہیں۔ البتہ آخرت میں اہل ایمان کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ اسی آیت میں ارشاد ہوا، تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں رحمت تو سب کے لیے، لیکن آخرت کی جو نعمت ہے، آخرت کی جو رحمت ہے خاص، تو وہ ایمان والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی پرہیزگاری والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے۔ تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس آیت میں عموم ہے، عام خطاب جو ہے نا فرمایا گیا ہے، یعنی رحمت الہی کی کوئی انتہا نہیں، جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ ایک قول یہ ہے کہ مخلوق میں ہر شے کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے، اللہ ساری اکبر، مخلوقات۔ کیا بات، اب اس میں جانور بھی آ گئے، چوپائے، پرندے آ گئے، ساری مخلوقات میں شیطان بھی آ گیا۔ اور جب وہ شیطان جو ہے اس نے اس آیت کو دیکھا تو اس نے بھی، یہاں تک کہ شیطان نے بھی رحمت کی امید کی۔ اللہ، جب ہر شے کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے تو میں بھی تو ایک شے ہوں، میں بھی تو ایک جو ہے کوئی چیز ہوں، میں ایک جان ہوں، میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں تو میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا، عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے نے، نافرمانوں کے لیے نہیں، ان کو جو ہے اس سے باہر کیا گیا۔ اسی طرح جو دوسرے ادیان والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے بارے میں بھی فرمایا، یعنی جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی، یعنی آگے یہ بھی قید لگائے گی کہ جو رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی اتباع کریں گے، تو وہ اس میں داخل ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہر شے کا احاطہ کی ہر شے کا احاطہ کی ہوئی ہے، اللہ جی۔ کی رحمت ہر شے کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ اور مظفر بھائی، مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ یہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ مطلب یہ نظارہ ہے کہ جی، اس کا مفہوم یہ جو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ جی حالانکہ آخرت کے بارے میں بھی کچھ فرمایا جاتا ہے۔ جی بالکل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ اکبر، اور 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آخرت کے لیے جو ہے نا وہ رکھی ہیں، اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے۔ یعنی ایک رحمت کا اندازہ ایک یہ ہے رحمت کہ کا معاملہ یہ ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے کہ آج اچھا بندوں کے دلوں میں اللہ کی رحمت کے صدقے جو ہے نا، بندوں کے دل میں رحمت، ماں کی رحمت جو ہے اپنی اولاد کے لیے، اللہ اکبر، اگر اس کا بچہ جو ہے بیمار ہو جائے تو ساری رات وہ بچے کو لے کر بیٹھی رہے گی، یہاں تک کہ سرد رات میں اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو اس جو ہے بستر کو جو ہے صاف کر کے اور گیلے بستر پر خود لیٹ کر بچے کو جو ہے آرام سے رکھنا،
صحیح. یہ والد جو ہے، ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، ان کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے. اسی طرح آج لوگ ایک دوسرے کے لیے اچھے سے سلوک کسی سے کرتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی رحمت کرنا، جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. ایک شخص کی اسی لیے بخشش ہو جائے گی کہ وہ ایک راستے سے جنگل سے گزر رہا تھا، تو ایک کنویں کے پاس اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا جو ہے نا زبان نکالے پڑا ہے، پیاس کی شدت سے بالکل مرنے کے قریب ہے. اب کوئی برتن نہیں تھا، کچھ پلانے کا کچھ وہ معاملہ نہیں تھا، شاید جو ہے کوئی عورت تھی یا کوئی جو شخص تھا جو گزر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس کے پاس ایک کپڑا تھا، اس کپڑے کو پانی میں ڈبو دیا، چادر تھی یا کپڑا تھا اس طرح سے، تو اس کو ڈبو کے اور اس کو پھر جو ہے نا اس کے منہ میں نچوڑ دیا کہ یہ پانی سے جب وہ تر ہو گیا، اس کو اس طریقے سے پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب بخشش فرما دی. تو بندہ جو ہے اگر آج دنیا میں جو رحمت کے نظارے ہیں، آج دنیا میں جو ایسی چیزیں نظر آتی ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا ہے، کوئی کسی کے لیے قربانی دے رہا ہے، اچھے خیال، اچھے انداز، ایک دوسرے پر بعض اوقات کوئی جو اگر ظالم بھی ہوتا ہے، کسی کو مارنے جا رہا ہے اور اس کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، تو اس کو بھی رحم آ جاتا ہے، حالات دیکھ کر رحم آ جاتا ہے. بعض اوقات چھوٹے بچوں پر لوگوں کو رحم آ جاتا ہے، چھوٹے بچوں کی وجہ سے لوگ ان کے والدین کو کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو تجھے مارنے والا تھا، میں تو یہ کرنے والا تھا، لیکن تیرے بچوں کو دیکھ کر، جا تیری بیٹیاں ہیں ان کو دیکھ کر، تیرا یہ معاملہ دیکھ کر، تیرے خاندان کو دیکھ کر، تیرے والد کو جو ہے دیکھ کر بہت اچھے آدمی ہے، تمہاری بدنامی ہو جائے گی، اس لیے میں یہ نہیں کرتا. بعض اوقات دیکھ کر بندہ جو ہے نا وہ اچھا سلوک کرتا ہے. رحمت جو ہے اس کے نظارے آج یہ ہیں. تو ذرا سوچیے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتیں جو ہے ظاہر ہوں گی تو کتنے کام جو ہے نا آسان ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی مخلوق خدا جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کر رہی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں خالق کی رحمت کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. ناظرین دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں اور 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھ دی ہیں. قیامت کے لیے اس کی 99 رحمتیں ہیں، اور ایک نعمت جو ہے وہ، ایک رحمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر فرمائی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کر رہی ہے، باپ اپنے بیٹے پر شفقت کر رہا ہے، بڑے بڑے بھائی آپس میں محبت کر رہے ہیں، اور دوست یار آپس میں محبت کر رہے ہیں. تو ہم یہ محبتوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے. اور ایک شعر بھی میرے مزید جو ہے سامنے نا، مزید یہ بھی اس میں آگے اس کو مکمل کر دوں کہ قیامت کے دن یہ جو 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو دنیا کی ایک رحمت ہے نا، اس کو بھی جمع کر دیا جائے گا، اور وہ ساری 100 رحمتیں نا ساری مخلوق میں تقسیم کر دی جائیں گی. اور مخلوق میں جب تقسیم کیا جائے گا تو ہر رحمت آسمان اور زمین کے طبقات کے برابر ہوگی. کیا بات ہے. یہ 100 رحمتیں، اور اس روز سوائے ازلی بدبخت کے کوئی اور تباہ نہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ بس جو ایسا جو ہمیشہ کا جو محروم ہے، بدبخت ہے، برے نصیب والا ہے، بس وہی اس دن سمجھو تباہ ہوگا. انشاءاللہ سب پر جو ہے کرم ہو جائے گا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، جی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شورا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، تو بے حساب بخش دے کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقعی میں رحمت بہت وسیع ہے، رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے. اب چلتے ہیں اپنے عمار بھائی کی جانب. اور عمار بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ پاک کا شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو عمار بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طریقے سے بندے کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ کی کیا کیا رحمتیں ہم پر ہیں؟ ماشاءاللہ اتنا شاندار ٹاپک آج بھی الحمدللہ لیا گیا ہے. اللہ کی رحمت، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کا کیا ذکر کریں گے، ہم اس کا کیا چرچا کریں گے، یا ہم اس کے بارے میں کیا ڈسکس کریں گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر اتنا کچھ فرما دیا. اور ماشاءاللہ جیسے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے بھائی جان علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ، کتنا پیارا وہ شعر. واقعی میں اگر اس کو غور کرے، سبقت رحمتی علی غضبی، سبحان اللہ. تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. جیسا فرمایا گیا نا کہ واقعی اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی. ذرا غور کرے مدنی صاحب کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا بنتا. اور ماشاءاللہ کتنی فضیلتیں آئی،
اللہ کی رحمت کے تعلق سے درود پاک کے تعلق سے بھی ایک بڑی شاندار فضیلت ہے نا، صلی اللہ علی محمد. یہ ایسا درود پاک ہے، علماء نے اسے درود خضری بھی کہا، جو اسے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت کے 70 دروازے، 70 doors of mercies are opened for the person who recites this درود پاک once. اور اللہ کی ایک رحمت بندے کے لیے اس کی قیامت تک کی نسلوں کے لیے کافی ہے. کتنی بڑی میرے مولا کی رحمت ہے. اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ منکروں کو مہلت ملی ہوئی ہے، ٹائم ملا ہوا ہے، اور دنیا میں ان کو فوری سزا نہیں ملتی. ساتھ ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ ہماری نافرمانیوں کی کثرت کے باوجود وہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے. یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ رزاق رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا ہے نا. الطاف بھائی اگر غور کریں ہم حضور کہ گناہوں کی پردہ پوشی کرنا تو یقیناً اس کا کرم ہے، یقیناً یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ فوراً ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا. پہلے کی امتوں کے بارے میں اگر غور کرے، وہ گناہ کرتے تو بعض روایات ایسی ہے نا کہ ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، ان کے چہرے پر وہ چیزیں آ جاتی، لوگوں کو پتا چل جاتا کہ فلاں نے ایسا گناہ کیا ہے. مگر ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں کو تو چھپا رہا ہے، وہ اس کا کرم ہے، مگر ساتھ میں نعمتوں کی بھی بارش کر رہا ہے. ہم پر اپنی نعمتیں، اپنی کرم نوازیاں نہیں روک رہا، وہ عطاؤں کی بارش کر رہا ہے نا. ہم معاذ اللہ گناہ کر رہے، گناہ پر دلیر ہو گیا بندہ، آج گناہ پہ گناہ، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، مگر اللہ پاک اپنی رحمت بندے پر جو ہے وہ نہیں روک رہا. یہ اس کی کتنی بڑی شان ہے. عمار بھائی کیسے اگر دنیاوی بندہ کوئی کہیں کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام اگر خراب کر دے، کام بگاڑ دے، نقصان کر دے، یا اس سے جو کانٹریکٹ لیا گیا تھا تم کو یہ کام پورا کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے، اب وہ الٹا سیدھا کام کر دے یا نہیں کام کرے، تو وہ جتنا اس کا جو طے ہوا تھا وہ رقم اس کو جو ہے نا سامنے والا دیتا نہیں ہے کہ نہیں تم نے تو کام ہی صحیح نہیں کیا. میں اسی پر آ رہا تھا حضور کہ اگر میرا کوئی دوست ہے، حالانکہ اگر اولاد کو تو ماں معاف کر دیتی ہے، باپ بھی معاف کر دیتا ہے، مگر اگر میرا دوست ہے، کوئی میرا ساتھی ہے، اگر میں اسے اگر کوئی فیور کروں اور اگر وہ میری بات نہ مارے، میری نافرمانی کرتے رہے، میری بار بار وہ جو ہے نا خلاف ورزی کرتا رہے جو بات طے ہوئی تھی، آپ ذرا غور کریں کیا اس سے دوستی قائم کرتا ہے بندہ؟ رکھتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مگر ہمارا مولا کتنا کریم ہے، مطلب اس کی کوئی مثال ہم نہیں دے سکتے. اچھا واقعی میں یہ اسی کی رحمت ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ قادر مطلق رب ہمارے بولنے کی طاقت ختم نہیں کرتا ہے نا، نافرمانیوں کی سزا نہیں دیتا. وہ ہمارے بولنے کی طاقت، ہماری دیکھنے کی طاقت، ہماری سننے کی طاقت مولا ہم سے چھینتا نہیں. یقیناً اس کی رحمت بے حساب ہے، یہاں تک کہ وہ ارحم الراحمین رب گناہ گاروں کی ڈھارس بڑھاتے ہوئے اور انہیں بخشش کی نوید یعنی خوشخبری سناتے ہوئے پارہ 24 میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے نا. بندہ توبہ تو کرے، بندہ اپنے رب کی طرف آئے تو صحیح، میرا مولا بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اپنی اس چیز کو میں اگر کمپلیٹ کرنے کی طرف آؤں حضور، تو اللہ کی رحمت کی مثالیں بے شمار ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے نا. اور اللہ پاک کا کرم آپ دیکھیں کہ بے شک وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا نا. جب یونیورس کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے مرسی فار دی انٹائر یونیورس کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اور نمایاں مثالیں اگر خالی عرض کروں، زندگی اور سانس کا دیے جانا، یعنی سانس کی نعمت، یہ جو بریتھ ہم لے رہے ہیں، آپ غور کریں، سانس کا لینا ایک نعمت، اور اسے باہر نکالنا، آکسیجن لینا، جی اسے برید ان کرنا، برید آؤٹ کرنا، یہ الگ نعمت. اچھا یہ کہا گیا نا کہ ایک سانس کا ہی فاصلہ ہے بس، اگر رک گئی تو بندہ جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے. ذرا غور کریں. اچھا اس کے بعد اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کے لیے بس سانس بھر ایک کا سانس فاصلہ ہے نا، یہ ایک سانس کی مالا ہے بس اب ٹوٹنے والی. اللہ ہم سب کے لیے رحمت کے معاملات فرمائے. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا، یہ بھی اس کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا وہ بندے کو مہلت دے رہا ہے. اس کے علاوہ رزق کی فراہمی، مشکل وقتوں میں مدد کرنا، جیسے جب انسان تنگی، پریشانی یا مصیبت میں ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد فرماتا ہے. ماں کی محبت،
جیسے بتایا گیا نا کہ ماں کی ممتا بے مثال ہے، ممتا میں کوئی ماں کا شریک ہے ہی نہیں. میں اگر آج غور کروں، آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک ماں ہوتی ہے جو 4 5 بچوں کو پال لیتی صحیح ہے، ہے. مگر یہ 5 بچے مل کر بھی بڑھاپے میں ماں کو نہیں سنبھالتے. آج معاذ اللہ ہماری سوسائٹی میں ایسے کیسز آ رہے ڈومیسٹک وائلنس کے کہ بچوں نے ماں پر ہاتھ اٹھایا، گھر سے بگا دیا، اولڈ ایج میں بھیج دیا. جیسے کہ حضرت نے فرمایا نا کہ بچہ تو گیلے میں ہے نا، بچہ تو سوکھے میں اور گیلے میں سو جاتی ہے ماں. بچے کے پیشاب ہی پر جو ماں سو جا رہی ہے وہ کراہت نہیں کر رہی، اور بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کا بڑھاپا بھی برداشت نہیں کرتا. اچھا، اب جب یہ ماں جیسی نعمت دنیا سے جاتی ہے اللہ، تب انسان کو قدر محسوس ہوتی ہے. اللہ، پیار کہتے ہیں کسے، اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اللہ واقعی ایسا ہے. یہ کہا نا کہ دنیا والے تو درد دیتا، حقیقت یہی ہے کہ بندے کو پتا چل جاتا. آج کسی اور محبت ہے نا کہ ابھی فار ایگزامپل یہ ڈیکوریشن کے ہمارے فلاورز ہیں، تو کیا ان سے خوشبو ملے گی؟ ہمیں نہیں ملے گی. آج بندہ جو دنیاوی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، مگر وہ اصل بولتے ہیں ان سرچ آف گولڈ وی لاسٹ دی ڈائمنڈ. تو ماں کی محبت سے بندہ کمپرومائز. خیر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، اللہ ہمیں اپنی ماں کی قدر نصیب کرے. اچھا، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے نا کہ ماں باپ سے اف تک نہ کرنے کا ذہن دے رہا ہے. یہ اللہ اکبر، ماں کی محبت کتنی بڑی ہے، اور اللہ پاک اس رحمت کی کس قدر کرنے کا ہمیں ذہن دے رہا ہے. اچھا، اچھی صحت اور تندرستی، یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی رحمت ہے نا. آج ہم اپنے ہاتھ ہلا پا رہے ہیں. میری کل ایک شخص سے ملاقات ہوئی حضور، جس کا کچھ پرابلم ہو گیا تھا، تو فریکچر کی وجہ سے 40 دن تک ان کا فریکچر ایسے لگا ہوا تھا. وہ بتا رہے تھے نا کہ عمار بھائی میں اپنی انگلیوں کو ایسے نہیں کر پا رہا ہوں، فولڈ نہیں کر پا رہا ہوں. ایک وہ بادشاہ کا واقعہ نہیں ہے کہ جس کی آنکھیں پلکوں کا معاملہ تھا، وہ اپنی مرضی سے اپنی پلکیں بند نہیں کر سکتا تھا، کھول نہیں سکتا تھا. پوچھا گیا اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اچھا پوچھا گیا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ بولا اپنی مرضی سے اپنی پلکیں جھکا لو، اپنی مرضی سے اپنی پلکوں کو اوپن کر لو. بولا اچھا اس کے لیے کیا دے سکتے ہو؟ بولے پوری سلطنت دے سکتا ہوں، پوری دولت دے سکتا ہوں، جو دولت اربوں روپے کی ہے، اتنا بڑا ٹریجر ہے. ایک بار پلک جھپکنے اور کھولنے کے لیے بندہ دینے کے لیے تیار ہے. میرے اور آپ کے پاس وہ نعمت موجود ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت، کتنا بڑا کرم ہے. اچھا، ایمان کی بات جب نکلی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے. اچھا، یہ آخری امت ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. نبوت کا دروازہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی. قرآن پاک میں آج ہم گزشتہ یعنی پچھلی امتوں کے معاملات پڑھ رہے ہیں، ان کے عیب ہم پر کھولے گئے، مگر الطاف بھائی ہمارے عیب کسی پر نہیں کھلنے والے. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کیونکہ اب یہ اینڈ کی طرف ہے معاملات نا. تو اب ہمارے عیبوں کو کسی اور امت پر ظاہر نہیں کیا جانے والا. یہ اس کی اچھا اولاد کی نعمت کتنی بڑی ہے یہ. صحیح ہے. اس کے ساتھ ہدایت کی توفیق، بارش اور فصلوں کی نشو نما، مغفرت کا وعدہ. کہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے ایکسپٹ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت ان شارٹ بے شمار ہے، اور اگر ہم سوچنا شروع کریں تو اس کی مثالیں لکھنا ممکن نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا نا، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے. اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. وہ فرمایا گیا نا کہ قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ لیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. اور اس رحم اور کرم کا عالم دیکھیں کہ دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایک ماں کی محبت اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے، ماں جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کے لیے کبھی برا نہیں چاہے گی. برا چاہنا کیا، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ برا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس کے لیے اچھا ہی سوچے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کی رحمت بندے پر کس طریقے کی ہوگی وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رحمتیں، جس طریقے سے نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا، نعمتوں کو شمار کرنا یہ ناممکن ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس کس انداز میں بندے پر ہو رہی ہوتی ہے، اس کو شمار کرنا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن کے قریب ہے. تو ناظرین کرام، اگر ہو گئی ہیں خطائیں، اگر ہو گئی ہیں جو ہے وہ گناہ کی طرف بندہ چلا گیا، ہو جاتا ہے بندہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو کتنے بھی گناہ ہو جائیں
ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی نہیں بہت میں نے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، تو مطلب اس کے لیے تھوڑا مایوسی کی طرف بندہ جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کا وار، یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے کہ بھائی وہ توبہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے. تو فوراً انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے، اور یہ وسوسے میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ حضور تبارک پاک کا بھی تو فرمان ہے، اگر وہ بھی آپ ناظرین کو بنے جس نے توبہ کیا وہ گویا جی اور توبہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ دوبارہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اب دوبارہ تبارہ گناہ کرتا ہے تو تیسری بار اس کا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ یعنی کالا کر دیا جاتا ہے. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پوری مٹا دی جاتی ہے، اور مٹا دی جاتی ہے بلکہ فرشتوں سے وہ گناہ بھلا بھی دیا جاتا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو فرشتوں سے وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے. تو انسان کو توبہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب آپ فرما دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یعنی اب یہاں پہ بھی عمار بھائی انداز دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے. بندے نے گناہ کیے، بندے نے نافرمانی پہ نافرمانیاں کی، لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے یا عبادی الذین، اے میرے بندے، اللہ، بندے نہیں اے میرے بندے. پھر بھی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بندہ کتنا بھی گناہ کر رہا ہے لیکن ہے میرا ہی. یعنی اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. ایک بار بندہ سچے دل سے آ کر تو دیکھے. اور ابھی وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت ہی کہا جاتا ہے. اس کے 10 دن جو ہے نا وہ رحمت میں گزر رہے ہوتے ہیں، اس کا پورا مہینہ ہی رحمت بھرا ہوتا ہے. انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد، چند گھڑیوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، یا پھر کہیں تو ایک دن کے بعد ہی ہم انشاءاللہ عز و جل اس مہینے کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے. تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے کے اندر بھی بہت عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے ہیں. مظفر بھائی، اچھا کچھ رحمت الہی پانے کے کچھ ذریعے بھی ہوتے ہیں، کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسے کون سے اعمال ہیں کہ کیا اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو؟ یوں تو اعظم بھائی ہر طرح کے جو ہے نا گناہوں سے بچنا اور ہر طرح کی نیکی پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کی رحمت پانے کا جو ہے ذریعہ ہے. لیکن بعض اعمال پر جو نا خصوصی طور سے رحمت جو ہے اس کی بشارتیں دی گئی ہے. سبحان اللہ. اس میں سب سے پہلا جو ذکر آتا ہے جو مشہور آیت کریمہ ہے، آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، یعنی غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ، سبحان. تو حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود شریف کی آیت جو ہے نا یہ مدنی ہے، کیا بات، مدینہ شریف میں نازل ہوئی، سبحان. اور اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بتا رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان. کہ جو ملء الاعلیٰ یعنی عالم بالا میں فرشتوں میں اس کے حضور جو مقرب فرشتے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے درود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے، اپنے حبیب کا ذکر فرما رہا ہے، اور عالم بالا میں یہ مقرب فرشتے جو ہے سرکار جو ہے پر درود بھیج رہے ہیں، صلات بھیج رہے ہیں. پھر اب حکم ہوا، اب عالم بالا میں تو اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، ثنا خوانی ہو رہی ہے، درود بھیجا جا رہا ہے. اب عالم سفلا یعنی دنیا والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی میرے حبیب پر جو ہے نا درود و سلام بھیجو، تاکہ عالم بالا میں تو ذکر ہو ہی رہا ہے، عالم سفلا میں بھی ذکر ہو جائے. اور
लोग भी जो है सलाम भेजें ताकि ऊपर वाली मखलूक, नीचे वाली मखलूक, सारी मखलूक जो मेरे हबीब की सना पर जमा हो जाए, कि गोया सना ख्वानी वहाँ भी आसमानों पर भी हो रही है, ज़मीन पर भी हो रही है, इस तरह से ये सारे जमा हो जाए। फिर मज़ीद फरमाया जाता है आयत में जो है युसल्लून का जो है सीगा आया है, जो हमेशगी पर दलालत करता है। यानी ये ऐसे नहीं फरमाया गया कि एक बार अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने एक बार रहमत भेजी, फरिश्तों ने कभी पहले रहमत भेजी, युसल्लूना भेजते हैं, क्या बात, रहमत नाजिल जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता रहता है, फरिश्ते रहमत की दुआ करते रहते हैं, भेजते हैं दुरूद शरीफ। तो इससे पता चला कि ये हमेशगी है, ये हमेशा नबी पर दुरूद भेजते हैं। हालांकि अव्वलीन व आखिरीन की सबकी ये तमन्ना होगी इंतहाई कि सारी ज़िंदगी की इबादत एक तरफ, अल्लाह ताला की रहमत एक तरफ, एक रहमत ही हासिल हो जाए तो सारी ज़िंदगी जो है सब कुछ इबादत हर चीज़ का जो है, बल्कि उससे बड़ा जो है, उससे बड़ी नेमत हासिल हो गई। तो आप ज़रा सोचिए कि एक रहमत जो है उसका ये आलम है, तो वो ज़ात जिस पर अल्लाह ताला हमेशा रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह के फरिश्ते हमेशा जिसके लिए दुआ करते रहें रहमत की, उस ज़ात का क्या आलम होगा। सही है, यानी दुरूद पाक के ज़रिए भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हासिल की जा सकती हैं। और बिल्कुल जैसे अम्मार भाई ने बताया कि बंदा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, ये बंदा जब दुरूद पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप भी कोशिश फरमाएं, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आने वाला है, तो कसरत के साथ दुरूद पाक का जहन बना लें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होगा। आइए चलते हैं आपके कमेंट्स की जानिब और देखते हैं कि नाज़रीन ने क्या क्या सवालात किए हैं या क्या फरमाइशें आ रही हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा पीर अशरफ़ी, रमज़ान मुबारक का कोई कलाम सुना दे। अच्छा, इसी तरीके से हुसैन भाई हैं, बोल रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, इसी तरीके से और भी कई फरमाइशें हैं। ये कलाम सुना दें, चमक ये दमक कलाम सुना दें। आपका चैनल मैं, मेरी अम्मी, सब लोग बैठ के देख रहे होते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। इस तरीके से तंजीम भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़ शरीफ सुना दें। और कुछ हमें ऑडियो भी आई हुई हैं, कुछ फरमाइशें भी आई हुई हैं, अगर रेडी हो तो वो भी चला दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असल है। मैं एक कलाम पढ़ूंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मज़ीद कुछ? नबी 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 नबी, हवाओं की वो रागनी, फिजाओं की वो नगमगी है, कितना प्यारा नाम है नबी। ये वाली नात सुना दीजिए अली भाई। माशाअल्लाह, सुना भी दी है, इंशाअल्लाह हम अपने नातखा से भी सुनने की कोशिश करेंगे। जी मज़ीद? काबे की रौनक, काबे का मंजर, माशाअल्लाह, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखते हैं, आइए चलते हैं अपने नातखा की जानिब और कुछ कलाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा
پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی موقع ہے نا، جی جی کئی تعداد کعبے کا طواف بھی کرے گی، مدینے کیا بھی بات جائے ہے، گی. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آمین. اور اسی کی کیفیت میں گم ہو کر الطاف بھائی انشاءاللہ وہ شعر پڑھیں گے، تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا. تیرے حرم مگر کی غور کرے حضور پاک نے کیا فرمایا الطاف بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا، اے ہے. عمرہ تو بندہ ویسے بھی کرتا ہے، مگر رمضان کی اسپیشلٹی ہے رمضان مدینہ کی، جو ایک کروڑوں کی تعداد اس وقت مکہ مدینے جا رہی ہے اور جانے والی، اللہ کرے ہمارا بھی نام اس میں آ جائے، ہمارے گھر والوں کا بھی آ جائے، کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. کیا بات ہے. تیرے حرم تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تھا عمر کرے دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے جلد آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے جلد آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے. کھل اٹھے مرجھائے دل کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان گئے. آمد رمضان گئے آمد رمضان گئے آمد رمضان گئے آمد رمضان گئے. ابر رحمت چھا گیا اور نور کا سامان بنا. ابر رحمت چھا گیا اور نور کا سامان بنا. فضل رب سے مغفرت کا فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان گئے. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا. یا الہی تو مدینے میں ہمیں رمضان دکھا. مدتوں سے دل میں یہ مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان گئے. آمد رمضان گئے آمد رمضان گئے آمد رمضان گئے آمد رمضان گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مدینہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آپ کی فرمائشیں بھی لی گئی ہیں اور آپ کی باتیں بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ سب کی کالز کا آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کو رمضان مدینہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. عمار بھائی، ہماری گفتگو چل رہی تھی رحمت الہی کے حوالے سے. تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی باعث رحمت ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر بھی باعث رحمت ہوتا ہے. تو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اللہ کے محبوب بندوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کئی سارے اولیاء اکرام کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ضمناً ہو رہا ہے، نام لے کر بھی ہو رہا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر بھی باعث رحمت ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، کیوں نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے. اور ایک بات مدنی صاحب ذہن میں آ رہی تھی، جیسا مطلب کہا گیا نا کہ ایک لیڈر، ایک سچا اور ایک اچھے لیڈر کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گول کو
اپنے ایم کو, اپنے مشن کو جو ہے نا وہ دنیا کا, لوگوں کا مشن بنا دیتا صحیح ہے. ہے. جیسے اگر آپ غور کریں کہ اللہ والوں کا ذکر, تو الحمدللہ اس وقت ایک ایسی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی کیا ہے بات کہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو ایک مدنی ایم دے دیا ہے نا, اللہ اکبر. کہ آئی مسٹ اسٹرائیو ٹو ریفارم مائی سیلف اینڈ پیپل آف دی انٹائر ورلڈ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کیا کوشش بات ہے, کرنی. سبحان اللہ, سبحان دعوت اسلامی الحمدللہ, دعوت اسلامی انڈیا اگر اسپیشلی آپ دیکھیں تو یہ امت کی ریکٹیفیکیشن کے لیے ورک کر رہی ہے, سوسائٹی کے ریفارمیشن کے لیے ورک کر رہی ہے. صحیح ہے. امیر علیہ سنت کے اگر اشعار غور کرے کتنا, مطلب یہ کیسے عظیم و شان یہ عاشق رمضان ہے کہ رمضان کی یاد میں امیر علیہ سنت سال بھر تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں نا. دعاؤں میں بھی یہ شعر ہوتا ہے, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اور کیوں نہ بندہ رمضان کی تشریف آوری کے لیے دعائیں کرے. جیسا کہ علماء نے فرمایا نا کہ جب ماہ رمضان چلا جاتا تو 6 مہینے تک, نیکسٹ 6 months تک پہلے کے بزرگان دین یہ دعا کرتے کہ یا اللہ جو رمضان میں عبادت کی اسے قبول فرما لے, اور جو رمضان, جب ماہ رمضان کی تشریف آفری کے لیے 6 months ریمین ہوتے, باقی رہتے, تو وہ دعا کرتے کہ یا اللہ تو ہمیں ماہ رمضان سے ملا دے. امیر علیہ سنت گویا الحمدللہ اتنا شاندار اگزامپل ہے بزرگان دین کی اس فرمان کا کہ ہم دیکھتے ہیں. اور الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں امیر سنت بار بار سوالات کے بعد بھی دعائیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے حوالے سے, خاص کر رمضان میں تو کنٹینیو مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ رمضان سے محبت بھی ہے, رمضان سے محبت, مدینے سے محبت بھی. تو آپ دیکھیں نا, یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, پھر کہیں پر عرض کرتے ہیں ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. مدنی صاحب امیر علیہ سنت کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے. بلا شبہ بزرگان دین کی کتاب حیات کے ہر صفحے میں ہمارے لیے رہنمائی کے مدنی پھول موجود ہیں, کیونکہ ان نفوس قدسیہ کی شام و سحر اللہ اور رسول کی رضا پانے کی کوشش میں گزرتے ہیں. آج ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے ایک تعداد کی کہ وہ بولتے ہیں یار میرا باس مجھ سے راضی ہو جائے, وہ فلاں شخص مجھ سے خوش ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا, وہ میری پروموشن کر دے گا, وہ مجھے پیسے دے دے گا, کوئی چیز گفٹ کر دے گا. مگر بزرگان دین کا کیسا زندگی کا معمول رہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی, یعنی ان کی خوشی کے لیے کوششیں کرتے, جنت کی نعمتیں, عقبہ کی مسرتیں, اور بالخصوص خالق حقیقی عز و جل کے دیدار کی لذتیں ان کے پیش نظر ہوتی ہے. لہٰذا دنیا میں ایک مسافر کی سی زندگی بسر کرتے ہوئے جہان آخرت کو اپنی منزل سمجھتے, اور اسی کی آباد کاری و شادمانی کے لیے اس طرح کوششیں ان کی دکھائی دیتی جیسے کوئی دنیا دار اپنی دنیا بنانے کے لیے ہر لمحہ بے قرار دکھائی دیتا ہے نا. اس طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ کوششیں نظر آتی. اچھا, اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے, کیا فرمایا گیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا, تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا, یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ, اور یہی اچھے رفیق ہے. اور انہی اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں یوں پڑھتے ہیں نا, یوں کرتے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں سیدھا راستہ چلا. قربان جائے اعلی حضرت کی شان و عظمت, کتنا شاندار ٹرانسلیشن الحمدللہ مسلمانوں کو دے دیا ہم نے. سیدھا راستہ تو ہمیں دکھائی دیا نا, اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کیا, سیدھا راستہ دکھا دیا, اب اس پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہمیں. یہ ساری جو سورہ فاتحہ پوری دعا ہے, تو آپ نے اس کو بھی جو ہے دعا کے طور پر ترجمہ کیا. لوگوں نے, دوسروں نے ترجمہ کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے, خبریہ جملہ بنا دیا. لیکن اعلیٰ حضرت نے دعا والے انداز میں, اللہ سیدھا راستہ تو نے دکھا تو دیا اپنی رحمت سے, اب چلنا باقی, عمل کرنا باقی ہے, ہم کو سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ کن لوگوں کا, سبحان کیا بات ہے, سبحان اللہ, راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا. کتنی بڑی بات ہے نا, مطلب گویا ان بزرگان دین کو ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کیا گیا نا. صحابہ اکرام کی ذات کو دیکھ لیجئے, تابعین کو دیکھ لیجئے, حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا ذکر ہوا. غوث پاک کو ابھی ایک تعداد ہے نا, ہم غوث پاک کا اتنا ذکر کیوں کرتے,
کیونکہ اگر آپ غور 40 سال تک جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے الطاف بھائی، کیا ان کا ذکر ہم نہیں کریں گے؟ کیا بات ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی قربانیاں دی، اپنا جان مال تن من دھن سب کچھ قربان کیا، کیا ان کو ہم اپنی لائف میں اگزامپل نہیں سیٹ کریں گے؟ کیا میرے آقا غریب نواز کو نہیں دیکھیں گے؟ قرآن کے اندر دیکھیں باقاعدہ اسلاف کو یاد کیا گیا، اسلاف کا ذکر کیا گیا، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ سارے الفاظوں سے اپنے اسلاف کو، بزرگان دین کو یاد کیا گیا، اور کہا گیا کہ راستہ بھی ان لوگوں کا ہی ہے ہدایت پر کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ انعام والے کون ہیں؟ ہمارے اولیاء اکرام ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے انبیاء اکرام ہیں، ہمارے صحابہ اکرام ہیں. اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلنے کے ساتھ رحمتیں تو نازل ہوتی ہے، پھر بندہ ان کی زندگی سے ان کی زندگی ہے جو ہے مشعل راہ ہے، بندہ کو زندگی گزارنے کیسا ہے، رول ماڈل ہے. اور جو قوم جو ہے نا اپنے اسلاف کو، بزرگان دین کو یاد کرنا چھوڑ دیتی ہے نا، تو وہ صفحہ ہستی سے مٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو بندہ تو ایسے بھی ذکر کرے، اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، جب اللہ کے نیک بندوں کو ہم یاد کریں گے تو رحمت میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا انشاءاللہ. اور یہ قرآن جب ان کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے تو ہم اگر اپنی باتوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر ان کا تذکرہ کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. مظفر بھائی، لوگوں کے ساتھ رحم کرنا، یہ تو ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. لوگوں کے ساتھ رحم کرنا، صلہ رحمی کرنا، یا وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے بھئی قطع رحمی سے بچنا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آنا ہے، تو کیا یہ رحم کرنا رحمت الہی کا سبب بنتا ہے؟ بالکل بالکل، بڑی اس سے رحمت الہی جو ہے ہم اپنی طرف جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. صلہ رحمی کا معنی ہے رشتے کو جوڑنا. صحیح. اور کسی نے سمجھایا بھی، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. کیا بات ہے کہ تو دنیا میں آیا ہے اسی لیے کہ جوڑنے کے لیے آیا ہے، سبحان اللہ، تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہے. ماں باپ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، یعنی لائف میں وصل ہونا چاہیے، وصل ہونا چاہیے، فصل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، فصل سے مراد کچھ ناظرین ایسا نہ سمجھے کہ وہ جو کھیت والی فصل، یہ فاصلے والا فصل، فاصلے والی دوریاں. صحیح، ماشاءاللہ. دوریاں بندہ جو ہے نا اپنے تعلقات میں نہ پیدا کرے. آج یہ موبائل فون نے اور سوشل میڈیا نے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. آج پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دور ہو گئے، بچے آج پیرنٹ سے دور ہو گئے. پہلے ایک وقت تھا کہ بچے ماں باپ سے بالکل لپٹے ہوتے تھے، فرمائشیں کرتے تھے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، میں امی کو پیار کر لوں، ابو کی گود میں بیٹھ جاؤں، ابو سے لپٹ جاؤں. آج بچوں کا بھی بس ڈیمانڈ یہ ہو کہ بس موبائل مجھے دے دیجیے. آپ بھلے باہر چلے جائیے، آپ کہیں چلے جائیے، میں اکیلے گھر میں رہوں گا، بس موبائل میرے پاس چھوڑ دیجیے. اب تو یہ ہو گیا ہے نا عمار بھائی کہ اگر بندہ گھر میں آتا ہے، والدین پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے کے باوجود بھی اتنی دوریاں ہیں. بندہ آن لائن لگا ہوا ہے، دوستوں میں لگا ہوا ہے، وہاں سے قرب مل رہا ہے لوگوں کا، لیکن پاس میں بیٹھے والدین سے قریب نہیں ہے بندہ. بظاہر قریب لگتا ہے لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو دوریاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، اس کا بیجا استعمال ہے. اور جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دراز کے ان نون جو ہے فرینڈز بنے ہوئے ہیں، فرینڈ سرکل بنا ہوا ہے دور دراز جو ہے، اور جو ہے ان سے بات ہو رہی ہے، ان کے کمنٹ، ان کے میسج کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جن سے تعلق رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے رشتہ دار ہے. ہم دیکھیں، ناظرین بھی جو غور کرے کہ آخری مرتبہ کب آپ اپنے سارے رشتہ داروں کے گھر گئے تھے، سب کی باری کب آ گئی ہے. کتنے ایسے رشتہ دار جو بیمار ہوئے تھے، کیا ان کے عیادت کے لیے ہم جا سکے؟ کسی کی شادی غمی کے موقع پر ہماری برابر شرکت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ تعلقات، پھر اس کے علاوہ بھی جو جہاں ہم سے جانا تھا، ملنا تھا، تو یہ آج اس میں نا بڑا اچھا. بعض اوقات جو ہے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا رشتہ توڑ دیتے، قطع تعلق. وہ فلاں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا، اب اس کے یہاں جانا نہیں ہے. فلاں نے کوئی اہم، وہ نہیں بلائیں گے، وہ تو ہے ہی، لیکن اب جو ہے نا، اچھا میرا نام نہیں ڈالا شادی کارڈ میں، رشتہ داروں کے نام ڈالے گئے نا، تو میرا نام نہیں ڈلوایا، اب ان سے کوئی بات چیت. ایسا بندہ جو آپس میں رحم نہیں کرتا تو وہ خالق سے اور خدا سے رحم کی امید کر رہا ہوتا ہے. مخلوق آپس میں جب رحم کا سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم یہ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. جیسے بھی ہمارے عمار بھائی نے تذکرہ کیا، سانس ہماری چل رہی ہے، نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. اگر یہ ہو جاتا نا کہ جو نیکوکار ہے، بارش صرف اسی پہ برسے گی، سایہ جو ہے نا اسی کو ملے گا، باقی سب دھوپ میں رہیں گے. گھر جو ہے اور باقی سارے سب زلزلے میں ہلاک ہو جائیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گے. جو نیکوکار ہے نا صرف وہی بچے رہیں گے.
جو نیک عمل زیادہ کیا. آج کتنا بڑا انعام ہے. ایک بندہ اگر ایگزام دے رہا ہو اور 100 سوال ہوں یا 50 سوال ہوں, کسی بندے نے صرف ایک سوال کا جواب لکھا ہو, تو وہ ایک سوال کا جواب لکھنے والا کبھی بھی پاس ہونے کی امید نہیں کر سکتا. وہ ایگزامینر بھی اپنی مرضی سے زیادہ نمبر نہیں دے سکتا. جو ہوگا جواب وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے, اس کے پاس اختیار بھی لمیٹڈ ہے, وہ صرف ایک جانچ کرنے والا ہے. لیکن قربان جائیے, بندہ ساری زندگی گناہ کر رہا ہو, ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو جائے. ایک شخص تھا, اس نے 99 لوگوں کو جو ہے 99 لوگوں کو جو ختم کر دیا تھا. تو کسی سے کہا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے, کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں, توبہ قبول ہو جائے گی؟ جواب دینے والے نے کہا تیری توبہ کیا قبول ہوگی. تو اس نے سوچا کہ اب 99 پر کیوں اپنا فگر چھوڑی جائے, سینچری مکمل ہو جائے جو ہے. ایک اور کو بھی اس نے مار دیا. پھر تھوڑے دن بعد اس کے دل میں خیال آیا, تو کوئی عالم, کوئی ایمان والے جو اس کو ملے, انہوں نے سمجھایا کہ جاؤ فلاں ہے نا نیک لوگوں کی بستی ہے. جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا, نیک لوگوں کا ذکر بھی باعث رحمت ہے. نیک لوگوں کے ساتھ ہو جانا, قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نیکوں کے ساتھ ہو جانا, نیکوں کی باتیں سننا, نیکوں کی باتیں کرنا, سب باعث رحمت ہے. کیا بات ہے. تو وہ بندہ گناہ گار جو شخص تھا, اس کو مشورہ دیا گیا تو وہ نیکوں کی بستی کی طرف چلا. اچھا. اب چلا تو بس ایک بالش یا کچھ قدم جو چلا ہوگا, نیکوں کی بستی کافی دور تھی. اب اس کی موت کا وقت آ گیا. اور جب وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل, تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں ہوتا. اور اللہ عز و جل ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے, اور اس کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. کلام کرتے کیا منہ میں زباں بھی ہل نہ سکی, پلک جھپکنے کی مہلت بھی ان کو مل نہ سکی. جب فرشتہ موت کا آ جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت ٹلے گی نہیں. جہاں ہے جس کام میں ایک انٹرپشن ہوتا ہے نا, جیسے کبھی کبھار لائٹ چلی جاتی ہے اچانک, تو آپ کتنا ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہو, آپ کا ڈاکیومنٹ ہے, آپ کا میل ہے, آپ کو پورا کرنا تھا, سبمٹ کرنا تھا, سیو نہیں کیا تھا, تو لائٹ یہ بول کے نہیں جائے گی, یہ دیکھے گی نہیں کہ آپ کا پہلے کام مکمل ہو جائے. لائٹ کو کٹ ہونا ہے, وہ کٹ ہو جائے گی. تو اسی طرح ہماری زندگی کی جو ہماری سانس چل رہی ہے نا, اچانک آ کے کٹ ہو جائے گی. ہمارے کام پورے ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ بندہ یہاں پہنچنے والا ہے. اسی طرح کوئی عاشق یہ تمنا بھی کرتا ہے نا, ٹھہر جا روح مضطر, تو نکل جانا مدینے میں, خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. بعض ایسے ہوتے مدینہ پہنچنے سے پہلے انتقال ہو رہا ہے, تو اس وقت بھی موت رکے گی نہیں, موت آنے والی ہے, وہ اپنے وقت پر آ جائے گی. اب اس کی موت جو ہے آ گئی, نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا. اب اس کو لینے جو ہے نا دونوں فرشتے آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. اب آپس میں یہ معاملہ ہونے لگا. رحمت کے فرشتے کہے کہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا, نیکوں کی طرف جا رہا تھا, ہم لے جائیں گے. اور جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ گناہ گار تھا, ساری زندگی اس نے گناہ کیے, نافرمانی کیے, ہم لے جائیں گے. اللہ کی رحمت پر قربان. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ سے چلا ہے نا, اس زمین کو ناپا جائے, زمین کو ناپا جائے. اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہوگا صحیح ہے تو ملائکہ رحمت اس کو لے جائیں گے, اور یہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہوگا, یعنی ان کی بستی سے دور ہوگا اگر, تو اس کو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. اب وہ چلا تو تھوڑا ہی تھا, بستی کافی دور تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمٹنے کا حکم دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جب ناپا فرشتوں نے نا, تو صرف وہ ایک بالش جو ہے نا زیادہ قریب پایا گیا, یعنی بالکل جو سینٹر ہوتا اس سے ایک بالش زیادہ قریب نیکوں کی بستی کے قریب تھا, کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوئی. توبہ کے ارادے سے 100 لوگوں کو جو ہے نا وہ جو دنیا سے بھیج دینے والا, ختم کر دینے والا, وہ بھی جب توبہ پر آئے, وہ بھی جب نیکوں کی طرف جانے لگے نا, تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ کیسا انعام فرما رہی ہے. تو بندہ اگر جو ہے نا حسن سلوک کرے, تعلق نہ توڑے, خراب نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی وسیع. ایک ایگزام میں لکھنے والا, ایک جواب لکھنے والا پاس نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مالک ہے, اگر وہ چاہے نا تو وہ اگر نیکوکاروں کو بھی وہ جہنم میں داخل فرما دے. اگر کسی فرما بردار کو, متقی پرہیزگار کو بھی اگر وہ سزا دے دے نا, تو وہ بھی عدل ہے, اس کا کوئی ظلم نہیں ہے, وہ چاہے تو سزا دے دے. لیکن اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ
गुनाहगारों को भी माफ फरमा दे तो फजल है उसका, क्या बात है, सुभान उसकी अल्लाह, रहमत है, सुभान अल्लाह। वो मालिक क्या है, बात है। वो जो चाहे जो है वो फैसला फरमाए। तो आज हमें जो है ना इसी को गौर करना चाहिए, और ये जो ताल्लुक हम तोड़ लेते वाकई हैं। में अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है ना जी। वो इतनी वसी है अम्मार भाई कि जब बंदा मुसलमानों का अगर कोई बच्चा होता है बचपन में अगर वो इंतकाल कर जाता है तो अब आप देखें वो जन्नत में जाता है, रिवायतों का जो मजमून है वो जन्नत में जाता है, हालांकि उसने कोई नेक काम नहीं किया, कोई आमाल नहीं किए। इसी तरीके से जो दायरा इस्लाम में आया और आते ही उसका इंतकाल हो गया, ऐसी रिवायतें भी मिलती हैं। जो दायरा इस्लाम से वाबस्ता हुआ, दामन मुस्तफ़ा में आया और आते ही उसने एक नेक काम नहीं किया और उसका इंतकाल हो गया, तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन देखिए बगैर नेक आमाल किए भी अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जन्नत दे रहा है। और जहन्नम वाला मामला ये है कि जब तक बंदा नाफरमानी नहीं करेगा, जब तक बंदा गुनाह के करीब नहीं जाएगा, जब तक बंदा जो है ना वो अल्लाह की नाफरमानी वाली चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, तब तक अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में उसको नहीं डालेगा। देखिए तो इसकी कितनी बड़ी रहमत है कि बंदा गुनाह जब तक नहीं करता, जब तक अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की तरफ नहीं ले जाता, और बंदा बगैर नेक आमाल किए भी जन्नत में जा सकता है। यहाँ पर हरगिज़ ये कहना मकसद नहीं है कि आमाल से तवज्जो हटा ली जाए, एक मिसाल देना मकसूद है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी वसी है। अच्छा, ये कि आमाल जो है ना वो बस सबब बनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो बहाना तलाश कर रही होती है बंदे की बख्शिश का। ये ज़रूरी भी इसीलिए होता है ना कि बाज़ लोग आमाल पे मगरूर होने लगते हैं। सही नहीं मैं तो इतना नमाजी हूँ, मैं तो इतना नेक हूँ भाई, मेरा तो सही। तो एक वाक़या जो है नाज़रीन के लिए भी पेश करता हूँ, मुख्तसर आला हज़रत ने अल-मलफूज़ में जो है बयान फरमाया कि एक बुज़ुर्ग जो थे वो उनकी उम्र 400 साल की थी, और बनी इसराइल के बुज़ुर्ग थे, 400 साल तक तन्हा उन्होंने इबादत की, तन्हा जो एक टीले पर रहकर इबादत करते रहे। जब क़यामत के दिन उनको हुक्म दिया जाएगा, उनके अमाल जो है बल्कि बगैर हिसाब किताब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा, ए मेरे फरिश्तों इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत की तरफ ले जाओ। सुभान अल्लाह। तो अब उनके दिल में ख्याल आएगा, ए अल्लाह 400 साल इतने सारे इबादत, अमाल किए हैं, इतने अमाल किए हैं, इतनी इबादत, और तेरी रहमत से तो जो अमल नहीं भी करता उसको जन्नत में दाखिला मिल जाता है। मैं भी तेरी रहमत से जा रहा हूँ जन्नत में, ए मालिक मौला, बल्कि मेरे अमल से। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि मीज़ान खड़ी करो, मीज़ान कायम करो और इसके आमाल अब तोलो। 400 साल की इबादत एक पल्ले में रखी जाएगी और दूसरे पल्ले में हुक्म होगा, हमने जो नेमतें इसको दुनिया में दी थी इसमें से एक नेमत, इसकी आँखों को जो है, इसकी आँखें एक पल्ले में रख दो। अल्लाह, तो वो एक दी हुई नेमत उसकी 400 साल की इबादत पर गालिब आ जाएगी, और वो पल्ला नेमत वाला आँख का पल्ला जो है ना वो भारी हो जाएगा। अच्छा, दुनियावी तराजू और आखिरत के तराजू में क्या फ़र्क है? दुनियावी तराजू में वजनदार चीज़ नीचे आती है, जो पल्ला वजनी होता है वो नीचे आता है, आखिरत में जो वजनी पल्ला होगा वो ऊपर उठ जाएगा। तो अब हुक्म होगा, ए मेरे फरिश्तों, मेरे अदल से, मेरे इंसाफ से इस बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाओ, क्योंकि इसने एक नेमत का भी हक अदा नहीं किया। तो फिर वो अर्ज करेंगे, मालिक मौला तेरी रहमत से तू जन्नत में भेज दे। अल्लाह अकबर। तो बंदा जो है ना अमल को ना देखे, अमल करे भी, अमल बंदा करे, क्योंकि ये सब चीज़ें सबब बनती हैं बंदे की बख्शिश का। अमल से बिल्कुल इनकार नहीं है, बल्कि करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए अमल के। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का सबब बनती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन फिर अमल पे ही निर्भर रहे कि नहीं बस मैं अपने आमाल के ज़रिए ही जन्नत पा सकता हूँ या अल्लाह की बख्शिश मैं पा सकता हूँ अपने आमाल ही के ज़रिए। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद होनी चाहिए। हमारा वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। अमर भाई, ये इंसानों के साथ रहम करने के ताल्लुक से बात वगैरह हुई थी, तो जानवरों पे भी रहम करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है मदनी साहब। जैसे हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली अलैहि रहमा को एक शख्स ने ख्वाब में देखा, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे अपने दरबार में खड़ा करके इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों बख्श दिया? ज़रा गौर करें। मैं अपने नेक आमाल गिनने लगा जो मेरी नजात का जरिया बन सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत तुम्हारे इन आमाल के वजह से नहीं की। मैंने अर्ज़ की इलाही फिर किस वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमाई? अल्लाह ताला ने फरमाया, एक दफ़ा तुम बगदाद की गली से गुजर रहे थे कि तुमने एक बिल्ली देखी जो सख्त सर्दी से कमज़ोर हो गई थी ना, तुमने उस पर रहम करते हुए उसे अपने जुब्बे में छुपा लिया ताकि वो सर्दी से महफूज हो जाए।
پس بلی پر رحم کرنے کی وجہ سے آج میں نے تم پر رحم فرمایا ہے. اللہ اکبر. یعنی سارے اعمال ایک طرف، اللہ. بلی پر، جانوروں پر رحم کرنا یہ بخشش کا سامان بن امام غزالی علیہ رحمہ بھی تو ایک مرتبہ کچھ لکھ رہے تھے، وہ مکھی بیٹھی، وہ انک چوسنے لگی، آپ نے اس کو چوسنے دیا مکمل، اور فرمایا گیا کہ یہی شاید ان کی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنا. حدیث پاک میں بھی تو اس کے بارے میں آیا نا، جنت میں صرف رحم کرنے والے ہی داخل ہوں گے. اللہ پاک جیسے حضرت نے فرمایا ہمیں لوگوں پر بھی رحم کرنے کی، ماں باپ پر، جانوروں پر، سب لوگوں پر اللہ پاک ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، دعوت اسلامی کا کتنا شاندار ڈپارٹمنٹ ہے GNRF جو لوگوں کی خدمات کر رہا ہے. الحمدللہ ریشن کٹس لوگوں تک پہنچا رہا ہے. ناظرین میں بھی اگر کوئی اس میں حصہ لینا چاہے، آج ہمارے گھر میں تو نعمتیں ہے مگر ایک تعداد جو اس وقت پریشان ہوگی کیونکہ رمضان میں چیزیں مزید ایکسپینسو ہو جائیں گی، اور آج ویسے بھی ہمارے سامنے کئی سارے معاملات ہے. تو میرے گھر میں تو نعمتیں آ گئی مگر لوگوں کا کیا، میرے بھائیوں کا کیا، تو ان تک بھی پہنچائے. اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے. اللہ پاک ہمیں توفیق. مخلوق خدا پہ رحم کریں گے تو انشاءاللہ ہم پہ بھی رحم ہوگا. یہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو ناظرین اکرام، رحم کا درس ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اور ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے. آپس میں جو ہے نا وہ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے تو اس میں صدقہ و خیرات بھی بندہ بڑھا دیتا ہے، صلہ رحمی بہت ساری بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس میں حصہ ملانا چاہیے. اور جیسا کہا نا کہ ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ GNRF، تو اس کی راشن کٹس بھی تقسیم کی جاتی ہیں، تو اس میں بھی آپ اپنا حصہ ملائیے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر سچی نیت ہوگی تو ہمارے نجات کا سبب بنیں گی. وقت بھی اختتام کی جانب ہے انشاءاللہ عزوجل. پھر کسی دن کسی اور پروگرام کے اندر ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے تاجدار حرم اے شاہی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم نے یہاں پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا، سنہری جالیوں کے سامنے بھی رمضان کے مہینے میں ہمیں خوب خوب جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے ساتھ جو حاضرین، جو ناظرین شامل تھے، ان تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ان تمام کی نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہم تمام کو رمضان مدینہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو